تو پھر ان 3-4 اربوں کا کوئی پتہ نہیں چلا کہ وہ کہاں خرچ ہوئے۔ سڑکیں، علاقائی پسماندگی اپنی جگہ پر تھا، لیکن علاقائی ایم پی اے کی مال میں بہت اضافہ ہوا۔ یقیناً پنجاب میں بھی ہوں گے کچھ لوگ، کچھ مزدور کام کرنے کے لیے گئے، وہ بھی شہید ہوئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ کا ہوسٹ یاسین حق، سین نیوز کے پروگرام پولیٹیکل سین میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں میر عبدالرؤف خان ساسولی صاحب، سینئر بلوچ رہنما ہیں، سابقہ مرکزی سیکرٹری رہنما ہیں جمہوری وطن پارٹی سے، بلوچستان سے آئے ہیں۔ ہم بات کریں گے آج ان سے بلوچستان کے حوالے سے، بلوچستان کی محرومیت کے حوالے سے، بلوچستان کے عوام کے حوالے سے، بلوچستان میں جاری جو عوام کے حقوق غصب کیے جا رہے ہیں ان کی بحالی کے حوالے سے۔ السلام علیکم سر۔ السلام، کیسے ہیں میر صاحب؟ خیریت سے؟ الحمدللہ خیریت ٹھیک۔ سر، سب سے پہلے تو خوش آمدید کہتے ہیں، آج آپ ملتان تشریف لائے، ہمارے اسٹوڈیو میں آئے، ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں، شکریہ آپ کا ٹائم دیا، وقت دیا آپ نے۔ ہم بات کرتے ہیں بلوچستان کی پسماندگی کے حوالے سے، آپ سینئر رہنما ہیں، بہت کام کیا آپ نے اس ایریے میں، اس کی وجوہات کیا ہیں؟ ابھی تک بلوچستان کی پسماندگی کا حل کیوں نہیں نکالا جا سکا؟ ایک تو اس میں کرپشن آخری حد تک ہے۔ پچھلے ادوار میں زرداری صاحب جب صدر تھے، جی بالکل، اس ادوار میں فی ایم پی اے کو 3-4 ارب دیے ترقیاتی کاموں کے لیے۔ تو پھر ان 3-4 اربوں کا کوئی پتہ نہیں چلا کہ وہ کہاں خرچ ہوئے۔ سڑکیں، علاقائی پسماندگی اپنی جگہ پر تھا، لیکن علاقائی ایم پی اے کی مال میں بہت اضافہ ہوا۔ ایک پروگرام ایک جیو نیوز نے بھی کیا تھا کہ اتنے ارب آئے فی ایم پی اے کو ملے، لیکن پھر وہ فنڈ کہیں ظاہر نہیں ہوئے۔ پنجاب میں تو نیب میں بھرا پڑا ہے، نیب میں پنجاب کے جو ممبران اسمبلی، سینیٹر، ان کے نیب کیسز کے حوالے سے، کرپشن کے حوالے سے۔ بلوچستان کی اتنے بڑے بڑے سکینڈلز ہیں، تو ان کے خلاف کیوں نہیں اپلیکیشن، درخواستیں، نیب حرکت میں کیوں نہیں آتا اس میں؟ اصل میں ریاست مائی باپ ہے۔ ہاں جی، ریاست اپنی عوام کی ایز اے مائی باپ خیال رکھے، لیکن بدقسمتی سے ان کرپٹ لوگوں سے کسی نے نہیں پوچھا کہ اتنی بڑی رقم آپ کہاں کر رہے ہو، کہاں خرچ کر رہے ہو۔ ان سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ ادارے بھی بے بس ہیں، افراد کی تو سمجھ آتی ہے، مجھے تو کہیں کوئی بھی نظر نہیں آیا۔ آپ لوگوں نے بھی دیکھا، کئی لوگوں کی گملوں سے نوٹ نکلے، کافی لوگ پکڑے گئے۔ البتہ وہاں تانیات، نیب کے افیسر مالا مال ہو کر واپس چلے گئے۔ جی بالکل ایسے، لیکن ان کو کسی نے نہیں۔ پنجاب میں دیکھو میڈیا ایکٹیو ہے۔ پنجاب کا عام سوشل ورکر اپنی علاقے میں ترقیاتی کاموں کو نہیں دیکھتا ہے تو وہ بھی اس کی نشاندہی کرتا ہے، اس کے لیے جدوجہد کرتا ہے، اور اتنی اس میں پھر وہ کرپشن کرنے والوں کو جرت نہیں ہوتی ہے کہ وہ اس پیمانے پر کرپشن کرے۔ ہمارے یہاں تو فائلوں میں پلے بھی ہیں سڑکوں کی، لیکن عملاً وہاں کبھی نہیں ہوتا ہے۔ تو وہاں کی جو عوام ہے وہ بھی اس کسی سٹیج پہ، کسی پلیٹ فارم پہ آواز نہیں اٹھاتی؟ برحال کچھ شہر ہیں جہاں کچھ بیداری ہے شہری لوگوں میں۔ بلوچستان کی اکثریتی عوام کسان ہے یا چوپان ہے؟ کسان اور چوپان سے مراد؟ چوپان مطلب ہمارے یہاں چروائے کو کہتے ہیں، جو بکری، مال، مویشی، اونٹ جی بالکل پالنے والے، تو وہ اتنے پڑھے لکھے نہیں ہیں۔ کسان بھی اس کے لیے آج بھی وہ اگر کشت و کشار میں پیاز کرتا ہے، وہ پیاز رستے بند ہو جائیں بارشوں کی وجہ سے، وہ منڈی تک پہنچنے میں خراب ہو جاتا ہے۔ تو یہ سارے معاملات وہاں ہیں۔ کبھی کات سالی آ جائے تو مال مویشی کا بھی بڑا نقصان ہوتا ہے۔ تو وہاں لائف اسٹاک جو ہے اس کی بہت ضرورت ہے، لیکن اس پہ کوئی توجہ نہیں ہے، نہ وہ ڈپارٹمنٹ اتنا صحت مند ہے۔
تو یہ معاملات تو اس کی وجوہات تو بتا دی، بنیادی وجہ ہوگی کرپشن بہت ہے، اور اس کا کوئی حل بھی ہے؟ حل یہ ہے کہ ریاست، جس دن ریاست نے کہا میں مائی باپ ہوں، میں کرپشن کنٹرول کرنا چاہے گی تو ہو جائے گی، جیسے موجودہ وزیر اعلیٰ نے کہا ہے کہ بھئی اب پیسوں پہ نوکریاں نہیں بکیں گے، جی بالکل، مطلب میں آنیسٹلی جو حقدار ہیں میرٹ پر ہیں ان کو نوکری ملے گی، چل اگر ایسا ہوتا ہے اچھی بات ہے، جی جی بالکل ایسی ہے، یہ بھی ایک اللہ کرے ہو جائے ایسا، ہو جائے، اگر ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وفاقی اداروں میں بلوچستان کا کوٹا ہے، جی بالکل ایسی ہے، مطلب اسلام آباد پولیس میں، دیگر معاملات میں، ان میں نوکریوں کا، کوٹوں کا ایریئرز، اور اس کا مقصد وہاں کے عوام کو کچھ نہ کچھ سپورٹ دینا ہے، ان کا بھی اس پہ عمل درآمد نہیں ہوتا، اس کوٹے پہ اس کی سنوائی نہیں ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں جب ایک ڈی سی صاحب لگ جاتے ہیں وہ پھر اپنے پورے علاقے کا ڈومیسائل وہیں کا بناتے ہیں، کئی ڈی سی صاحبان پکڑے گئے، ان کے کیس آئے، میڈیا میں آئے، نشاندہی ہوئی، لیکن پھر پردہ پوشیاں بھی ہوتی ہیں۔ ایک طرف بلوچستان قدرتی وسائل سے مالا مال ہے، معدنیات کے حوالے سے، پیٹرولیم گیس مصنوعات کے حوالے سے، سونا چاندی پیتل اور اس لوہے کی اس معدنیات کے حوالے سے روزانہ اربوں روپے کی معدنیات، قدرتی وسائل وہاں سے نکال کے فروخت کیے جاتے ہیں، کاروبار چل رہا ہے۔ دوسری طرف وہاں کی عوام بھوک، افلاس اور ننگ کی کیفیت سے گزر رہی ہے، وہ وہاں پہ سہولیات تو دور کی باتیں، بنیادی ضروریات زندگی سے محروم ہیں، تو اس کا ازالہ کیسے ممکن ہے؟ لوگوں کی پاؤں میں پہننے کے لیے جوتیاں نہیں ہیں، جوتے نہیں ہیں، بالکل اس میں کوئی شک نہیں۔ یہ پہاڑ کی الاٹمنٹ 72 لوگوں کے پاس ہے، آج بھی نیٹ پہ سب چیز ملتا ہے، آپ چیک کرو گے، جتنی کوئلے کی، جتنی پتھروں کی کانیں ہیں ایسی ہے، وہ سینتک ریکارڈک کو چھوڑو تو ملکوں سے معاہدہ، سنگ مرمر، جپسم، در ساری ریکارڈک اور سینتک کی معاملہ اپنی جگہ، باقی جو جتنے ہیں ان کی الاٹمنٹ 72 لوگوں کی، بہت طاقت رکھنے والا پھر نیچے طاقت رکھنے والے کو اپنا ساتھی بنا لیتا ہے، مطلب یہ جو چیزیں ہیں وہ بہت طاقت والے، اور طاقت والے سے نیچے علاقائی طاقت والے کے درمیان تقسیم ہوتا ہے، عام آدمی تک نہیں پہنچتا۔ آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ وہاں پہ جو ادارے اتنے بڑے بڑے ہمارے وفاق کے بھی صوبائی ادارے بھی ہیں، جس میں ہماری عسکری قیادت بھی ہے، وہ سب چیک اینڈ بیلنس کرنے کے باوجود بھی ہم کہیں کہ یہ کرپشن اس لیول کی ہے، وہاں کے لوگ محرومیوں کے لیے رو رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں، اور کچھ بغاوت کرتے ہوئے غلط راستے کی طرف بھی جاتے ہیں، تو اس کی بنیادی وجہ کرپشن، آخر کوئی تو اس کا حل ہوگا، ریاست کے ہٹ کے بھی بہت سارے ہمارے پنجاب میں دیکھ لیں، دیگر صوبوں میں ریاست کی سپورٹ کے بغیر بھی وہ علاقے ترقی کر رہے ہیں۔ بیسیکلی کوئی اپنی ذمہ داری کا احساس نہیں کرتا ہے۔ جی، ایک ڈاکٹر مالک کی دور میں 2.5 سال بہتر، باقی وہاں پہ ہمیشہ ڈاکٹر مالک ایک مڈل کلاس کے تھے، اب موجودہ جو یہ ہے سرفراز، یہ بھی مڈل کلاس کا ہے۔ جی، اب اس کو دیکھیں گے، ابھی نیا آیا ہے، 6 مہینہ سال دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کرتا ہے۔ ادروائز وہاں پر بالادست طبقے کے لوگ ہمیشہ منتخب ہوئے، وہ ایک ناراض غریب کے بیٹے سے بات چیت کو اپنی توہین سمجھتے ہیں، کوشش بھی نہیں کرتے ہیں کہ محترم آپ آئیں، بات کریں، بات کریں گے، ملک ہمارا سب کا ہے۔ جی، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ دیکھو اس میں زیادتیاں ہر صوبے میں بھی ہیں، وہ کہ یہاں تھوڑا زیادہ ہیں، لیکن ان کو بات چیت کے ذریعے قائل کیا جا سکتا ہے۔ یہ جو علیحدگی پسند تنظیمیں ہیں، یہ باغی ارکان ہیں، ان کی بغاوت کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ پسماندگی ہے یا اس کے علاوہ بھی کچھ؟ ایک تو پراکسی وار جو ہے جی وہ بھی ہے، لیکن پسماندگی جو کچھ پر اس میں بات چیت ہو، بات چیت سے آپ بہتر راہ ہموار کر سکتے ہو،
اور مجھے زیادہ وہ نہیں معلوم ہوا تھا کہ مالک بلوچ کی دور میں کچھ بات چیز بہتر حد تک آگے گیا تھا. تو اب بات چیز کا ذریعہ اور گفت و شنید کا ایک دوسرے کو قائل کرنے کا ایک ان کو ان کی جو مثبت مطالبات ہے ان کو دیکھنا، تو یہ وہاں کا لیڈرشپ اور مرکزی لیڈرشپ سب نے مل کر اس کو کرنا ہے. اور مرکزی اور صوبائی لیڈرشپ کے ساتھ پھر آرمی اسٹیبلشمنٹ کو بھی ان مرکزی اور صوبائی لیڈرشپ کے ساتھ بات چیت اپنی جاری رکھنی چاہیے کہ ہم اپنے اندرونی معاملات کو بہتر اور صحت مند طریقے کی طرف کس طرح لے آئیں. اب چونکہ سردار زادے، نواب زادے، میر صاحبان یہ تو عام چوپان کے بیٹے سے، کسان کے بیٹے سے بات چیت اپنی توہین سمجھتے ہیں. ہم یہاں پنجاب میں بیٹھے ہیں، بلوچستان کی بہت ساری چیزوں سے ہم نہ واقف ہیں، نہ علم ہے، انفارمیشن نہیں ہے. یہ جو بلوچستان میں چل رہی ہیں علیحدگی پسند تحریکیں، ان کا بنیادی مین ایجنڈا جو 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے وہ کیا ہے اصل، جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ یار یہ اصل ان کا ایجنڈا ہے، یہ ان کا مطالبہ ہے، یہ پورا ہو جائے تو یہ علیحدگی پسند یا باقی لوگ ہیں یہ سکون کر جائیں گے، پاکستان کی ترقی کا حصہ بنیں گے؟ بیسیکلی اب تو اتنا معاملہ نہیں ہے، لیکن جو تھوڑا بہت ہے اس کے لیے میں سمجھتا ہوں گفت و شنید، بات چیت، مثبت انداز سے ان کو مطالبہ اصل کیا ہے وہ علیحدگی پسندوں کا؟ بس ان کی دیکھو جب ایسی صورتحال ہوتے ہیں، پراکسی وار ہوتا ہے، بین الاقوامی آپ کے بھی مخالفین ہوتے ہیں، ان کی اپنی ایک جو ہوتا ہے بنایا ہوا پروگرام، تو وہ اسی کے جہاں پراکسی وار ہوتا ہے وہاں ایسے چیزیں کچھ عرصے رک جاتے ہیں پھر شروع ہوتے ہیں. دیکھو 73-74 میں ایک لڑائی تھی، وہ طبقاتی تھی، کمیونسٹ پارٹی کی تھی. اس میں تو پنجابی قیادت کر رہے تھے، بلوچ قیادت. جی بالکل. آپ کے پنجابی لوگ وہاں تھے، ان کے ساتھ تھے، کبھی وہاں پہ عام پنجابی کو نقصان نہیں ہوا. وہ کہ سرکاری چیزوں کو کرتے تھے. اس میں پنجابی ایک جسٹس تھا لاہور کا، ان کے بیٹے وہاں کمانڈر تھے، وہ ہم سے زیادہ اچھی بلوچی بولتے ہیں. آپ کے نجم سیٹھی صاحب یہ سارے اس وقت بلوچوں کو سمجھانے میں، ان کی قیادت کرنے میں بلوچوں کے ساتھ تعاون کرتے تھے. نیب تھا، وہ ایک طبقاتی جدوجہد تھا. اب یہ جو ہے طبقاتی نہیں ہے، یہ دل آزاری والی وہ ہے. تو ایسی صورتحال میں پھر بھی ہر حکومت میں بلوچستان اور اس کی محرومیوں کے ازالے کے حوالے سے جو اہم عہدے ہیں وہ بلوچستان کو دیے جاتے ہیں. بالکل. آپ اس میں ابھی دیکھ لیں نگران وزیر اعظم بھی ہے تو وہ انوار اللہ کاکڑ صاحب ہیں، بلوچستان سے تعلق رکھتے تھے، ان کو بنایا گیا ہے. اس کے باوجود بھی بلوچستان کی محرومیوں کے ازالے میں 1% بھی وہ چیز سامنے نہیں آتی کہ امپرومنٹ ہوئی ہو اور وہاں کے لوگوں کو بنیادی ضروریات زندگی میسر آئی ہوں، کچھ زخموں پر مرہم رکھا گیا ہو، ایسا کچھ نظر نہیں آتا. اس کی وجہ یا تو یہ خود کام کرنا نہیں چاہتے ہیں یا ان کی اور معاملات ہیں. اس سے پہلے بھی آئے کافی سارے لوگ آئے. ابھی یہ باتیں سوشل میڈیا پہ چل رہی ہیں. انوار اللہ کاکڑ صاحب ظاہری بات ہے وہ ایک نگران وزیر اعظم تھے، مستعفی ہو گئے ہیں. اب انہوں نے سیکورٹی بھی مانگی ہے، بلٹ پروف گاڑی بھی مانگی ہے، اور خدشہ یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ان کے ساتھ مخالفت دشمنی میں سب سے زیادہ ان کو خطرہ بلوچستان کے بلوچیوں سے ہے. یہ بات کس حد تک سچ ہے؟ خیر میں نہیں کہوں گا کہ اس کا دادا بہت بڑا ڈاکٹر تھا، اس کا والد بہت شریف ہو، اس خطے کا، اس سرزمین کا. تو پھر ان کو خطرہ کس سے ہے؟ اچھا دوسری بات ہو سکتا ہے شاید اس کی کوئی الفاظ، کوئی گفتگو گفتار میں کہیں کسی کو زج پہنچا ہو، اس حوالے سے وہ محسوس کرتے ہیں. لیکن انوار اللہ کاکڑ دیکھو، ہم جب عہدہ ہمیں ملتا ہے نا، پھر ہم منہ سے لفظ کو تول کے نہیں نکالتے. ہاں وہ نشہ ایسا ہوتا ہے. اقتدار کی جو گھمنڈ ہے وہ پھر کہیں کوئی ایسا لفظ ہو گیا ہوگا
اب اللہ معاف کرے، ابھی انوار اللہ کاکڑ صاحب کوئی بنگلہ دیش سے وہاں نہیں جا کر آباد ہوئے، اس کی اپنی قبیلہ جی بالکل، اور اس کا اپنا خاندان وہاں آباد وہاں اچھا اثر رسوخ بھی ہے، اور بلوچستان کی تمام زبانوں کو وہ بولتا ہے، براوی، بلوچی، پشتو. تو میں اس میں بیسکلی ہمارے یہاں مڈل کلاس کو تہہ دل سے تسلیم کرنے کا بھی معاملہ بہت مشکل ہے. تو یہ بھی کیفی وجوہات ہوتے ہیں. ہمارے ہاں جب مڈل کلاسیہ آگے آ جائے تو ہمارے یہاں کے سردار کہتے ہیں بابا یہ اس حیثیت کا تھوڑی ہے، اور پھر گفتگو کو ہمیشہ ناپ تول کے. تو یہ صورتحال ہے. میں نہیں سمجھتا ہوں اس کے لیے اتنی بڑی خطرات ہیں، اتنا کچھ ہے. لوگ بھی سمجھتے ہیں کہ جو یہاں پہ ہمیں خبریں ملتی ہیں یا سوشل میڈیا پہ چیزیں گردش کرتی رہتی ہیں کہ بلوچستان میں یا بلوچستان کے بیشتر علاقے ایسے ہیں جہاں پر پنجاب یا کسی بھی اور صوبے سے جانے والا کوئی بھی شہری ہے وہ سیف نہیں ہوتا، اغوا کی وارداتیں عام ہوتی ہیں اور اغوا برائے تاوان ہوتا ہے. یہ باتیں سچ ہیں؟ آپ کے پنجاب کے کچھے علاقے میں جی وہاں ایک مخصوص چھوٹا سا ہے وہ بالکل ہے، سنو وہ پنجاب پولیس کے کنٹرول میں. شہری علاقوں میں دیکھو بھوک افلاس جب حد کراس کر جاتا ہے، ہاں جرائم کی بنیادی وجہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یقیناً پنجاب میں بھی کچھ لوگ کچھ مزدور کام کرنے کے لیے گئے، وہ بھی شہید ہوئے. عام آدمی نے میری نقطۂ نظر میں، کیونکہ میری نقطۂ نظر میں عام غریب تغاری اٹھانے والے پنجابی نے اس نے بلوچ کا کیا حقوق مارا ہے، کیا استحصال کیا؟ نہیں کچھ بھی نہیں. وہ تو بلکہ میری طرح وہ بھی خون کے آنسو روتا ہے، ان کی اچھائی کے لیے بات کرتا ہے، دعا کرتا ہے. تو ایسی صورتحال میں جب آپ کے ملک کے مخالف ملک ہوتے ہیں پھر وہ یہ کیفیت پیدا کروانے کے لیے بھرپور اپنی کوشش کرتے ہیں کہ لوگ یہاں پر ثقافتی تہذیبی بنیادوں پر صحت مند طریقے سے تقسیم ہوں. دیکھو جب بلوچ سے زیادتی ہوگا، آپ کا اشارہ انڈیا کی طرف ہے، وہاں وہ زیادہ انوالومنٹ کر رہا ہے بلوچ تنظیموں کو. آپ کا صرف انڈیا مخالف ہوتا نا، وہ ایک سائڈ پر ہے. ہماری ملک اندرونی طور پر ہماری عوام ایک ہو جائے، انڈیا کی جرت نہیں اس طرف دیکھے. جی بالکل، اس میں کوئی شک نہیں. ہم جب متحد ہیں، ہماری بارڈر کھینچے ہوئے ہیں، اور انڈس ایک فطری علاقہ ہے، کراکرم سے کیماڑی تک انڈس کے لوگ ناقابل تقسیم رشتوں میں جڑے ہوئے ہیں. بلوچوں کی جو قومیں بلوچستان میں ہیں وہ سندھ پنجاب میں حاضر ہے، کے پی کے میں ہیں. پٹھانوں کی جو قومیں ادھر ہیں وہ ادھر ہیں. یہاں کے لوگ تقسیم ہی نہیں ہیں، لیکن پھر ان کو اسی ثقافت، تہذیب، زبان کی بنیاد پر ان میں دوریاں پیدا ہوتے ہیں. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہم پھر رہنے والے ہم بھی اس کے لیے کوشش نہیں کرتے. یعنی میری ایک سے مخالفت ہے تو میں بھی اس کی غلط بنیادوں پر اس کی چغل خولی کروں گا، بابا اس کو کچل دو، یہ بہت بڑا وہ ہے. مطلب اپنی ذاتی دل کی رنجش بھی اس میں وہ کرتا ہوں. ہم کیا سمجھتے ہیں قبائلی علاقوں میں حسد زیادہ ہے کہ دوسرے کو کمتر سمجھنا اور اس کی برائی؟ جہاں تعلیم نہیں ہے وہاں لوگ ایک دوسرے کے خلاف بغض رکھتے ہیں. پھر ایسے یہ جو مسنگ پرسن کا معاملہ ہے، اب وہ مسنگ پرسن والے نوجوان کا ماموں جماعت اسلامی میں ہے، اس کا چاچا JUI میں ہے، اس کا دوسرا چاچا مسلم لیگ میں ہے. جب وہ مسنگ ہو جاتا ہے وہ سب پھر اکٹھے ہوتے ہیں. تو کم سے کم یہ جو مسنگ پرسنز ہے ان کو لے آیا جائے اور ان کو عدالت میں، جی ہاں، قانون کے تحت ان کو سزائیں دلوائی جائیں، عدالت میں لایا جائے، جو بھی انہوں نے جرم کیا ہے وہ ناقابل معافی ہے، تاکہ اس کے ورثاء کو یہ ہو کہ بھی فلان جیل میں ہے، اس نے ملک کے خلاف یہ اس کام کیا ہے، اس پہ یہ الزامات ایلیگیشنز ہیں، اس کو سیف کرے گا تو انشاءاللہ وہ
یہ دل میں رکھیں گے کہ بھئی ہمارا بچہ، وہ اویئرنیس آئے گی اس علاقے میں، دیگر جو چھوٹی قوم ہے، آنے والی دوسری نسل ہے، ان کے ذہن میں ایک اویئرنیس آئے گی کہ ہمیں اس قسم کے کام نہیں کرنے چاہیے، ورنہ اس طرح نشان عبرت بنا دیے جائیں گے. پھر نوکریاں، وہ ایک جو انتقام ہے وہ نہیں پیدا ہوگا. آج اب بغیر پیسے کا نوکری نہیں ملتا ہے بلوچستان میں. اچھا. ہاں، روڈ کا جو ہے نا کھدائی کرنے والا، گینگ والا، لیویز کا سپاہی، وہاں میری بات سنو، ایف سی رینجرز ہیں، ان میں شاید بغیر پیسے کا ملے. باقی تمام اداروں میں اب ایک غریب کسان اور ایک چروایا کے پاس کہاں سے 50 لاکھ 30 لاکھ آئیں وہ اپنے بیٹے کو لیویز کا سپاہی کرائے. تو وہ بیچارہ جب اس کو نوکری نہیں ملتا ہے تو پھر وہ بے راہ روی کی طرف چلا جاتا ہے. تو نوکریوں کے لیے کوشش کی جائے کہ لوگوں کو مصروف کیا جائے، اور تاکہ ان کا یہ احساس ختم ہو، وہ یہ سمجھیں کہ ریاست ہماری مائی باپ ہے، ہماری خیال رکھتا ہے. یہاں پر نوکریاں بغیر پیسے کی، بلوچستان میں بغیر پیسے کا پچھلے 30 سال سے کوئی نوکری کسی غریب کو نہیں ملا. جی بالکل. تو بے روزگاری وہاں کا، پورے ملک کا معاملہ بے روزگاری ہے، جی بالکل، مہنگائی ہے، لیکن بلوچستان کا نوجوان کو پچھلے کئی سالوں سے عام غریب آدمی کو نوکری نہیں ملی. میں کہتا ہوں اس غریب نوجوان کو نوکری دی جائے، روزگار دی جائے، تو یہ بہتر ہوگا. واحد اب موجودہ وزیر اعلیٰ نے کہا ہے میں یہ جو ہے نوکری اب پیسوں پہ نہیں بکیں گے، تو میں اس کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ اس کو توفیق دے اور اس عمل کو ختم، اگر یہ عمل ختم ہوتا ہے اور نوجوان غریب کو بغیر پیسے کا نوکری ملتا ہے، یہ بھی کافی بہتری کے لیے پیش قدمی کا سبب بن سکتا ہے. جی بالکل، جی بالکل. جی بہت شکریہ. بلوچستان کی محرومیوں کی بنیادی وجہ صحت، تعلیم، خوراک، بے روزگاری اور لاقانونیت جیسے بنیادی مسائل ہیں. وہاں پر بنیادی ضروریات زندگی اگر میسر نہیں ہوگی تو ایک صرف بلوچی ہی نہیں، وہاں پنجابی بھی اگر رہنے جائے گا تو وہ بھی یقیناً بے راہ روی کا شکار ہوگا. وہ بھی غیروں کے ہاتھوں میں کھیلے گا روٹی کی خاطر، اپنی بھوک مٹانے کی خاطر، اور کوئی بنیادی وجہ سامنے نہیں آتی. تو حکومت کو چاہیے یہ بدنام ترین اور جو رشوت پسند کرپٹ سیاستدان ہے، ٹولہ ہے، جو سالہ سال سے حکومت وفاق اور سباق کی طرف سے ملنے والے جو فنڈز ہیں وہ پیپر ورک میں ہی خود برد ہو جاتے ہیں. عملی طور پر وہاں کوئی ایسے ترقیاتی کام، صحت، تعلیم اور بنیادی ضروریات کے حوالے سے کوئی پروجیکٹ نہیں ہوتے. تو وفاق اپنی نگرانی میں وہاں پروجیکٹ کروا سکتی ہے، صحت و تعلیم کے حوالے سے وہاں پروجیکٹ شروع کروا کے مکمل کروا سکتی ہے، وہاں زراعت اور خوراک کے حوالے سے پروجیکٹ کروا سکتی ہے. ہمارے عسکری ادارے خاص طور پر اس کی نگرانی کر سکتے ہیں تاکہ بلوچستان اور بلوچی عوام کی محرومیوں کا ازالہ کیا جا سکے. اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. نیکسٹ پروگرام تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. پاکستان زندہ باد. رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور کبھی کبھی رزاق رزق کی تقسیم کا اعزاز ان لوگوں کو بھی عطا فرما دیتا ہے کہ جو حالات کی کڑی دھوپ میں شجرے سایہ دار ہوتے ہیں. ملتان میں سلطان فاؤنڈیشن کی جانب سے مختلف مقامات پر سینکڑوں افراد کے لیے سلطان دسترخوان سجایا جاتا ہے. ہر انسان سلطان دسترخوان کا مہمان بنتا ہے. بلا شبہ سلطان فاؤنڈیشن انسانیت کا قابل فخر سرمایہ ہے، اور بھلے ہی ایسے ادارے ہوں یا افراد، وہ غربت و افلاس کے سلگتے صحرا میں احساس کی چھتریاں بنتے ہیں.